الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الحرام في البنيان فإنه أساس الخراب. رواه البيهقي في شعب الإيمان. سیدنا ابو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: حرام مال کو عمارتوں میں لگانے سے اپنے آپ کو بچاؤ، کہ حرام مال کا لگانا عمارتوں میں خرابی کی جڑ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حرام مال کو عمارتوں میں لگانے سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ حرام مال کا لگانا عمارتوں میں خرابی کی جڑ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دین کی خرابی کی جڑ ہے، اور احتمال رکھتا ہے کہ عمارت کی خرابی بھی مراد ہو۔ بعض شروحات میں یہ بھی ہے کہ مکان بنانے کے بعد اس میں خدا کی نافرمانی نہ کرو، اور جو عمارت کہ اس میں فسق اور نافرمانی ہو، یہ عمارت آخر کو خراب ہو جاتی ہے۔ حرام چیز شریعت کی سب سے بڑی منہیات میں سے دو چیزیں ہیں، ایک چیز شریعت کے احکامات ہیں اور دوسرے منہیات ہیں۔ دین کے احکامات میں سب سے بڑا حکم فرض ہے، اور دین کے احکامات میں سب سے بڑا منع یہ حرام ہے۔ تو حرام مال کی نحوست ایسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حرام مال کھاتا ہے، ایک لقمہ بھی اگر حرام مال کا اندر چلا گیا تو اس کے لیے 40 روز کی جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ اور حرام مال جو ہے، اس حرام مال کی ایک تاثیر ہوتی ہے۔ حرام مال کی تاثیر ایسے ہوتی جیسے حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ کسی کے ہاں دعوت پہ گیا، اتباع سنت کی وجہ سے دعوت قبول کر لی، لیکن تحقیق نہ ہو سکی کہ سامنے والے کا کھانا حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ فرمایا کہ میں نے ایک ہی نوالہ لگایا تھا کہ ایک ہی نوالے سے پتہ چل گیا کہ یہ حرام کا کھانا ہے۔ جب اس سے سوال کیا تو اس نے جواب دیا، تحقیق ہو گئی کہ مال حلال کا نہیں ہے۔ فرمایا وہ ایک لقمہ تو میں نے کھا لیا، لیکن اس ایک لقمے کی نحوست 40 روز تک محسوس ہوتی رہی کہ 40 روز تک گناہ کے تقاضے تنگ کرتے رہے۔ آج اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمان ہونے کی پیچھے بہت بڑی وجوہات ہیں، جن کے پیچھے ایک وجہ کمائی کے اندر حلت حرمت کو نہیں دیکھنا ہے۔ کمائی کے اندر حلت حرمت، جی میری نوکری حلال ہے، میری نوکری، میں تجارت کرتا ہوں، تجارت کس طریقے سے کر رہا ہے یہ بھی منحصر کرتا ہے حلال اور حرام ہونے پر۔ تجارت کے اندر جھوٹ بول رہا ہے پھر بھی تجارت کا آیا ہوا پیسہ حلال سمجھتا ہے، اور نوکری کے اندر 8 گھنٹے کی نوکری ہے اور اس کے اندر 3 گھنٹے تو موبائل دیکھتا ہے، باقی 5 گھنٹے میں تھوڑا سا کام نوکری کا کر دیتا ہے۔ اس کے بعد چل کے تنخواہ تو مجھے پوری ملنی ہے، اٹینڈنس میری 8 گھنٹے کی لگ رہی ہے، لیکن کام اس کا پورا نہیں دیتا۔ آج کل یہ دفتروں کی بات تو ایک طرف ہوگی، جو ہمارے مزدور اور ٹھیکیدار لوگ یہ کام کرتے ہیں، یہ ان کا کام بھی حدیث میں آتا ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دی جائے۔ لیکن حضرت ہمارے مفتی شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، آج کل یہ بگاڑ ہمارے معاشرے میں اتنا عام ہو چکا ہے کہ مزدور کو یہ حدیث تو یاد ہوتی ہے کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت دے دو، لیکن یہ بھی دیکھیں کہ اس بیچارے کو پسینہ بھی آیا کہ نہیں آیا، کہ دھوپ کے اندر آرام سے سائے میں بیٹھا رہے، 2-4 اینٹیں 2-4 بلاک اٹھا کے لگا دیے، یعنی جو کام 1 گھنٹے کا ہے وہ پورے 1 دن میں جا کے کرے گا، تو اس کی مزدوری کیسے حلال ہوگی؟ تو 500-600 کمانے والا بھی حرام کا ارتکاب کر رہا ہے، اور جو لاکھوں کمانے والے ہیں ان کی تو بات کر نہیں رہا، ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی حرام کما رہے ہو، بلکہ بات یہ ہے کہ اپنی ڈیوٹی کس طرح انجام دی۔ اپنا کام ڈیوٹی کے اندر کچھ کانفیڈینشیلز تھے، لیکن اس کو جناب واٹس ایپ پر چلا دیا،
اس کو فیس بک کے اوپر چلا دیا، تو جو راز ہے اس کو راز نہیں رکھا جو کہ ڈیوٹی کی ذمہ داری تھی۔ اسی طریقے سے بہت سے معاملات ہیں جو کام کی ذمہ داری ہوتے ہیں، ایسے ہی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ڈائریکٹ ورکر ہوتے ہیں، کچھ انڈائریکٹ ورکرز ہوتے ہیں۔ اب جو ڈائریکٹ قسم کے ورکر ہوتے ہیں ان کا وقت بھی امانت ہوتا ہے اور کام بھی امانت ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے مفتی محمد صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے ایک چھٹی کی درخواست لکھی، تو محترم صاحب نے پوچھا یہ چھٹی کی درخواست آپ نے وقت کے درمیان لکھی ہے، گھنٹے کے درمیان لکھی ہے، گھنٹے کے بعد لکھی ہے؟ ایسی اساتذہ بعض استاد اخبار لے کے جا رہے تھے، تو حضرت والا نے پوچھا کہ بھئی یہ اخبار آپ درسگاہ میں تو نہیں پڑھیں گے؟ کہا نہیں جی، درسگاہ میں دوسری دینی کتاب پڑھنا بھی جائز نہیں ہے کہ ان کا وقت جو ہے وہ لیا گیا ہے۔ ایسی لیکچرار جو لیکچر دے رہا ہوتا ہے، اب وہ گورنمنٹ کالج کے اندر تو لیکچر دے رہا ہوتا ہے جناب نیم پلیٹ کے ساتھ، چونکہ گورنمنٹ لیکچرار لگا ہوا ہے اس لیے گورنمنٹ میں پڑھا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے جناب؟ اس وقت میں اپنا پرائیویٹ یونیورسٹی کھلی ہوئی ہے، پرائیویٹ یونیورسٹی کے اندر ٹائم دیتا ہے، وہاں ایک لیکچر کے 3-3 ہزار روپیہ لے رہا ہے، اور گورنمنٹ نے متعین کیا کہ آپ 8 گھنٹے تک گورنمنٹ کے ملازم ہیں، لیکن اٹینڈنس لگا کے دوسرے پرائیویٹ کالج میں چلے جاتے ہیں۔ ایسے ہی سرکاری ڈاکٹرز ہوتے ہیں اور سرکاری یونیورسٹیز ہوتی ہیں، سرکاری کالج اور اسکولز ہوتے ہیں، اس کے اندر طلباء کو ٹیوشن پڑھا رہے ہوتے ہیں اپنے دوسرے وقت کے اندر، چھٹیوں کے اندر جگہ اسکول کی ہے اور ٹیوشن استاد پڑھا رہا ہے، اس جگہ کو اپنا استعمال میں لے کے آ رہا ہے، یہ بھی حرام کما رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں حرام کھانا اس قدر کثرت سے ہو چکا ہے، اس قدر کثرت سے ہو چکا ہے کہ جس کا بیان کرنا، اندازہ لگانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس چیز کو بڑا خیال کرنے کی ضرورت ہے کہ اس حرام مال کا اثر ہو کے رہے گا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو شدید بھوک لگی، 3 دن ہو چکے کچھ کھائے پیے بغیر، تو غلام آیا اور وہ دودھ لے کر آیا، دودھ لیا فوراً پی گئے۔ تو غلام سے پوچھا ہاں بھائی کہاں سے لایا تھا دودھ؟ تو غلام کہنے لگا اصل میں زمانے جاہلیت کے اندر میں عملیات کرتا تھا، زمانے جاہلیت کے اندر میں عملیات کرتا تھا، جنات پکڑتا تھا، تو آج وہ بندہ کچھ پریشان تھا تو میں نے اس کے لیے یہ کام کر دیا، جنات پکڑے اور پھر اس سے نجات دلائی، تو یہ اس کی مجھے اجرت ملی ہے۔ فرمایا استغفر اللہ، شرک اور کفر کے کام کرنے کے بعد تمہیں یہ پیسے ملے اور تم نے مجھے اس سے دودھ پلایا، اوہو پانی لے کر آؤ۔ اب پانی لے کر آئے اور گلے میں انگلی ڈالی اور کلی کی، اور اتنی مشکل ہوئی کہ آنکھوں سے شدید آنسو بہنا شروع ہو گئے اور کافی دیر تک بہتے رہے۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ کی آنکھیں خراب ہو گئی ہیں، اتنی زوردار الٹی کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ آپ نے اتنی محنت کر کے الٹی کی؟ فرمایا کہ میں نے آقا سے سنا ہے کہ جو حرام کھاتا ہے، جو لقمہ حرام پیٹ میں چلا جائے، وہ لقمہ حرام کے لیے جہنم کی آگ ہی بہتر ہے۔ تو ہمارے مزاج میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری اولاد میں، ہماری تربیت میں، ہماری نشو و نما میں اللہ کا ڈر عام طور پر نہیں رکھا جاتا، اس وجہ سے یہ چیزیں بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ فرمایا کہ یہ عمارت کو خراب، یعنی اتقوا الحرام فی البنیان، بنیاد میں حرام مت ڈالو، بنیاد میں حرام سے بچو۔ تو بھائی یہ چیزیں، ان باتوں سے لگتا ہے کہ سارے ہی حرام کھاتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ماشاءاللہ اس وقت بھی ایک بڑی تعداد ہے، ایک بڑا طبقہ ہے ماشاءاللہ ایمانداری سے کام کرتا ہے، ماشاءاللہ حکمت سے چلتا ہے، جو گنجائش ہے اس پہ عمل کر کے چلتا ہے، ایک بڑا طبقہ ہے ماشاءاللہ حلال کماتا ہے، لیکن بہت سی کوتاہیاں اس اعتبار سے سامنے ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔